بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر سورۃ النمل کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کے کل 7 رکوعات ہیں اور 93 آیات ہیں۔ اب یہ جو مکی صورت ہے اس کے متعلق نوٹ کر لیجئے کہ یہ اس اعتبار سے منفرد سورہ مبارکہ ہے کہ مکی صورتوں کے تمام مضامین اس سورہ مبارکہ کے اندر آپ کو ملیں گے، یعنی کہ اس قسم کی ڈائیورسٹی اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے کہ ابتدا میں آپ کو اس سورہ مبارکہ کے اندر پہلا رکوع جو ہے بالکل ویسے ہی کہ جیسے مکی صورتوں کے اندر یا ابتدائی باقی صورتوں کے اندر ایک انداز ہوتا ہے قرآن مجید کا، اسی کو فالو کرتے ہوئے ایک رکوع ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے اندر التذکیر بایام اللہ بھی ہے، یعنی کہ اللہ کے دنوں کے حوالے سے قوم موسیٰ کا تذکرہ ہے، قوم لوط کا، قوم صالح کا۔ پھر یہ کہ قصص النبیین کے انداز کے اندر سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کافی تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ اللہ نے ان کو کیسی بادشاہی عطا کر رکھی تھی اور ان کے زیر تابع کیا کیا پرندے تھے، ہوائیں تھیں اور جن تھے، اور کتنے حشرات ایسے تھے، جانور ایسے تھے جن کی بولیاں وہ جانتے تھے اور جن ان کے تابع تھے، اور ملکہ سبا کو کس طرح سے انہوں نے دعوت دی اور پھر کیسے وہ ایمان لے آئی اور کیسے وہ منتقل ہوئی حضرت سلیمان کے پاس علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ سارا بیان اس سورہ مبارکہ کے اندر قصص النبیین کے انداز میں آئے گا۔ اور پھر التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا بیان، اس کی خلاقی، اس کی صنائی، اس کی عظمت، اس کی ربوبیت، اس کا بیان بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر آپ کو ملے گا۔ اب یہ سورہ مبارکہ پھر ایک اس کا آغاز ہو رہا ہے حروف مقطعات سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیات ہیں اور واضح یا روشن کتاب کی آیات ہیں۔ اور اگر واو کو تفصیلیہ وائے تفصیلیہ مان لیا جائے تو پھر یہ آیات ہیں قرآن کی، یعنی واضح یا روشن کتاب کی آیات ہیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر تو وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ بالکل سورۃ البقرہ کے سٹائل کے اوپر جس طرح وہاں پر آیا تھا وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اسی سے ملتی جلتی آیت یہ یہاں پر آ گئی۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، تو ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں۔ فہم یعمہون، اب وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ اندھا پن غالب آ چکا ہے، یہ دل کا اندھا پن ہے، بصیرت باطنی ان کی سلب ہو چکی ہے کہ اب ان کو ان کے اپنے اعمال جو بھی وہ جس میں وہ لگے ہوئے ہیں، کوئی اپنا کلچر ہے، وہی ان کو اس کے اندر اب رونائی اور اس کے اندر ان کو جو ہے چمک اور اٹریکشن ان کے لیے ہو گئی ہے، گویا کہ ان کو اپنے بد اعمالیوں کے اوپر ہی پوری طرح انشراح صدر حاصل ہو گیا ہے۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور آخرت میں وہ بہت زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور آپ کو دیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اس ہستی کی طرف سے جو بہت حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہ بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، سآتیکم منہا بخبر، تو عنقریب میں آپ لوگوں کے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہوں، او یاتیکم بشہاب، یعنی کہ آپ لوگ ٹھہریے میں آگے جاتا ہوں اور میں جا کر کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں، دہکتا ہوا، قبس لعلکم تصطلون، وہ سلگتا ہوا انگارہ ہے تاکہ ہم سردی کا موسم ہے اس کو تاپ سکیں، سینک سکیں۔ فلما جاءہا نودی ان بورک من فی النار، جب وہ آئے اس کے پاس، فلما جاءہا نودیا، تو آواز دی گئی ان کو، انبورکا، کہ برکت دی گئی ہے، من فی النار، اس آگ میں، ومن حولہا، اور جو کچھ بھی اس کے گرد گرد ہے، اس کے ارد گرد اس کا جو بھی ماحول ہے اس کے اندر ہم نے بہت ہی برکت دے رکھی ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو انا اللہ العزیز الحکیم، بے شک یہ حقیقت ہے کہ میں اللہ بہت غالب، العزیز زبردست ہوں، الحکیم بہت حکمت والا ہوں۔
وَأَلْقِ عَصَاكَ اور تم ڈال دو اپنی لاٹھی. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ تو جب اس نے دیکھا تو وہ حرکت کر رہی ہے كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ تو جیسے اپنی لاٹھی اللہ کے حکم پر ڈالی تو گویا کہ وہ تو سانپ بن گئی، اور اس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے پیچھے پیٹھ پھیر کر، وَلَمْ يُعَقِّبْ اور خوف کی وجہ سے پیچھے مڑ کر پھر نہ دیکھا. یا موسیٰ لا تخف تو اللہ رب العزت نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ خوف نہ کھائیے، آپ ڈریے مت. انی لا یخاف لدی المرسلون بے شک میرے حضور میں جو رسول جب آتے ہیں تو وہ خوف نہیں کھاتے، ڈرتے نہیں ہیں. الا من ظلم مگر یہ کہ جس نے ظلم کیا ہو. یہ اصل میں اس کے متعلق دو آراء ہیں، دو طرح کے استثناءات ہوتے ہیں. ایک الا استثناء متصل ہے اور دوسرا استثناء منقطع ہے. استثناء متصل تو یہ ہے کہ مگر یہ کہ جس سے کوئی معاملہ ایسا ہو گیا، سہو ہو گیا، جس طرح کہ حضرت موسیٰ سے ہو گیا تھا علیہ السلام، ایک مکہ مارا اس قبطی کو تو اس کی جان نکل گئی. تو اگر تو یہ استثناء متصل ہے تو پھر گویا کہ اب آپ جو خوف کھا رہے ہیں، جو ڈر رہے ہیں، اس میں بادی النظر کے اندر آپ یوں کہہ لیجئے بیک گراؤنڈ کے اندر جو آپ سے ایک معاملہ ہو چکا تھا، ایک خطا ہو گئی تھی کہ آپ نے اس قبطی کو مکہ مارا تھا، تو گویا کہ یہ اس کا اثر ہے. البتہ جو رائے زیادہ جمہور علماء نے لی ہے، مفسرین نے لی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں استثناء متصل نہیں بلکہ استثناء منقطع ہے. یعنی کہ یہاں تک بات مکمل ہوگی لا یخاف لدی المرسلون، اس کے بعد ایک علیحدہ جملہ ہے، اس میں ایک جنرل ایک علیحدہ سے بات کی جا رہی ہے. وہ بات کیا ہے؟ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء مگر یہ کہ جس نے ظلم کیا اور پھر اس نے بدل دیا اس کو نیکی سے برائی کے بعد. کوئی بھی نیک عمل کر لیا تو برائی کے بعد اس نے کوئی نیک عمل کر لیا. فإنی غفور الرحیم تو بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وہ اللہ. وادخل یدک فی جیبک آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے. تخرج بیضاء من غیر سوء تو اس کو نکالیے تو وہ سفید ہو کر چمکنا شروع کر دے گا بغیر کسی بیماری کے. یعنی کہ کوئی بیماری اس کو نہیں ہے کہ ہاتھ پہ کوئی برس کے معاذ اللہ ہو گیا، بلکہ یہ کہ تو معجزانہ کیفیت ہے کہ وہ چمکنے لگے گا، روشن اس میں سے شعائیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. فی 9 آیات الی فرعون وقومہ تو 9 معجزوں کے ساتھ ہم آپ کو بھیج رہے ہیں فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف. اب 9 معجزات میں سے 2 یہ بڑے معجزات تھے، باقی جو 7 چھوٹے معجزات تھے وہ ہم سورۃ الاعراف میں دیکھ کر آئے ہیں. انہم کانوا قوما فاسقین بے شک وہ بہت ہی ایسی قوم ہے کہ جس میں لوگ نافرمان ہو چکے ہیں، فاسق ہو چکے ہیں. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ جب آئیں ان کے پاس ہماری نشانیاں، مبصرۃ حقیقت کا مشاہدہ کروانے والی، آنکھ کھول دینے والی، قالوا ھذا سحر مبین تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ واضح جادو ہے. انہوں نے آیات کو دیکھا نہیں اور یعنی کہ بصیرت باطنی کے ساتھ نہیں دیکھا، لہٰذا انہوں نے سمجھا کہ یہ کھلم کھلا کوئی جادو ہو رہا ہے. وجحدوا بها اور ان سب نے انکار کیا، واستيقنتها ان سب کا حالانکہ یقیناً واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا تو ان سب نے انکار کیا اپنے ظلم اور سرکشی کے باعث، تکبر کے باعث، اس کے باوجود کہ ان کے دل یقین کر چکے تھے. بالخصوص جو فرعون اور جو بھی ان کے سردار تھے ان کا دل جو تھا وہ تو اس پر قائم ہو چکا تھا کہ یہ جو بات آ رہی ہے سامنے وہ بالکل سچی ہے، برحق ہے، اس میں ان کو حقیقت نظر آ رہی تھی. لیکن یہ کہ انہوں نے انکار کیا بسبب اپنے ظلم کے اور تکبر کے اور سرکشی کے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین تو آپ دیکھیے کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا. تو یہاں تک ابتدائی پہلے رکوع کے اندر کچھ آیات ابتدا میں تمہیدی نوعیت کی اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کا بیان آ گیا انباء الرسل کے ذیل میں. اب دیکھیے اگلا جو رکوع ہے، اب یہاں سے قصص النبیین کے انداز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان آ رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا اور ہم نے دیا داود کو اور سلیمان کو ایک علم علیہ الصلاۃ والسلام. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین اور کہا ان دونوں نے کہ سب تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے جس نے فضیلت دی ہمیں اپنے تمام مومن بندوں کی اکثریت پر. کتنے ہی کثیر تعداد میں اہل ایمان اور بھی ہوں گے، اس پروردگار نے اور پھر پورے جہان والوں میں ہمیں کس درجے اس اللہ رب العزت نے ہمیں فضیلت عطا کی. اب اس کے بعد وورث سلیمان داود اور ہم نے وارث بنایا سلیمان کو داود کے بعد، یعنی کہ داود کے وارث بنے سلیمان. وقال یا ایھا الناس اور کہا انہوں نے اے لوگوں، علمنا منطق الطیر مجھے سکھلایا گیا ہے پرندوں کی بولیاں یا اور بھی جو جانور ہیں ان کی بولیاں. واوتینا من کل شیء اور مجھے ہر شے میں سے اللہ نے عطا کر رکھا ہے. ان ھذا لہو الفضل المبین بے شک یہی فضل ہے، بہت ہی کھلا روشن واضح فضل ہے میرے پروردگار کا. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس
اور جمع کیے گئے معائنے کے لیے یا انسپیکشن کے لیے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر میں سے جو جنوں میں سے تھے، والانس اور انسانوں میں سے، والطیر اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون اور پھر ان کو علیحدہ علیحدہ تقسیم کیا گیا، یعنی کہ ان کی بٹالینز اور ان کے ریجیمنٹس یا جو بھی ان کے گروپس تھے وہ بنائے گئے کہ اب وہ معائنہ کریں اپنے جو بھی لشکر کے اندر جنات تھے، انسان تھے، پرندے تھے، ان سب کا۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے ٹو کٹ دی لانگ سٹوری شارٹ، وہ نکلے ہیں اپنے لشکر کو لے کر کسی راستے پر، تو اس کا کہیں بیان آیا، اس راستے میں جو حالات وارد ہوئے اس کے متعلق ایک آیت یہاں پر لا کر رکھ دی گئی، یہاں تک کہ جب وہ نکلے کسی اپنے لشکر کے ساتھ تو وہ پہنچے چونٹیوں کی وادی پر، کہیں چونٹیوں کا بل بہت زیادہ تھے وہاں پر، وہ ایک پوری جو ہے وہ چونٹیوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہاں رہتی تھی۔ قالت نملۃ، تو کہا ایک چونٹی نے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں تم اپنے اپنے مسکنوں میں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل گزریں، اس حال میں کہ انہیں تو معلوم نہیں ہے، انہیں تو شعور نہیں ہے کہ تم یہاں پر ہو، اتنے بڑے وہ انسان اور جن اور وہ سب آ رہے ہیں، تو یہاں سے جب وہ گزریں گے تو انہیں شعور نہ ہو، انہیں پتہ نہ چلے اور وہ تمہیں کچل گزریں۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو تبسم فرمایا سلیمان علیہ السلام نے، وہ مسکرا دیے ہنستے ہوئے اس کی اس بات پر کہ جو انہوں نے چونٹی کی سنی۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اور اسی وقت پھر کلمہ حمد اور حمد کا ترانہ الاپا اپنے پروردگار کے لیے، اے میرے رب تو توفیق دے مجھے، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا، انعمت علی، جو تو نے انعام کی مجھ پر، وعلی والدی، اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے نیک عمل، ترضاہ جس سے تو راضی ہو جائے، جسے تو پسند کرے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور تو داخل فرما مجھے اپنی رحمت میں، رحمت سے اپنے نیک بندوں کے اندر، اپنے صالح بندوں کے اندر مجھے شامل فرما۔ وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد، پھر جب وہ جائزہ لے رہے تھے، انسپیکشن کر رہے تھے پرندوں کا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، اس پریڈ کے اندر ہدہد کہاں چلا گیا، ام کان من الغائبین، یا یہ کہ وہ یہاں پر ایبسنٹ ہے، موجود ہی نہیں ہے، اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے سخت عذاب دوں گا، او لأذبحنہ، یا میں اسے ذبح کر دوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، یا وہ لے کر آئے میرے پاس کوئی واضح دلیل، کوئی ایسی بات میرے پاس لے کر آئے کہ پھر تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے حق میں حجت بن جائے کہ وہ بچ جائے، وگرنہ یہ کہ میں اس کو سخت عذاب دوں گا اگر وہ میری اجازت کے بغیر اور اس طرح جو ہے وہ خود سے ایبسنٹ ہو گیا۔ فمکث غیر بعید، تو تھوڑی دیر گزری تو وہ آ گیا، یعنی کہ کچھ زیادہ وقت نہ گزرا۔ فقال احطت بما لم تحط به، اور آ کر اس نے کہا کہ میں تو ایسی بات کا علم رکھتا ہوں، اس کا میں نے احاطہ کیا ہے، ما لم تحط به، جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا یا آپ احاطہ نہیں کر رہے، جس کا آپ کے پاس علم نہیں۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں آیا ہوں آپ کے پاس، یمن کی ایک قوم تھی سبا، قوم سبا، ان کے پاس سے بنبأ یقین، ایک یقینی خبر کے ساتھ۔ یہ قوم سبا یمن میں آباد تھی، اور ان کے اوپر وہاں پر ایک ملکہ جو ان کے اوپر لیڈ کر رہی تھی، اس کا نام بلقیس کہا جاتا ہے کہ وہ نام تھا اس کا۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے پایا ایک عورت کو کہ وہ حکومت کرتی ہے ان پر، وأوتیت من کل شیء، اور اسے ہر شے میں سے دیا گیا ہے، ولہا عرش عظیم، اور اس کا ایک عظیم و شان تخت ہے۔ وجدتھا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دیکھا اس قوم کو کہ وہ تو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر سورج کو۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں۔ فصدہم عن السبیل، تو روک دیا ہے انہیں اس کے سیدھے راستے سے۔ فہم لا یہتدون، تو اب وہ ہدایت نہیں پا رہے، وہ رستہ نہیں پا رہے صراط مستقیم کا۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، یہ کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی الہ، ہوا رب العرش العظیم، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، 8واں سجدہ یہاں پر آ گیا قرآن مجید کا، سجدہ کر لیجئے۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو اس نے کہا ان قریب ہم دیکھیں گے
کیا تم نے سچ کہا ہے؟ یعنی کہ سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد سے کہا ہم دیکھ لیں گے تمہاری بات میں کتنی سچائی ہے، یہ تم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ساری جو ہے وہ سٹوری مجھے بتائی ہے، یا ام کنت من الکاذبین، تم سچ صدقت ام کنت من الکاذبین، تم سچے ہو یا جھوٹوں میں سے ہو، اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اذهب بکتابی، اس طرح کرو یہ میرا خط لے جاؤ، فالقیہ الیہم، اور ڈال آؤ ان کی طرف، ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، اور پھر تھوڑا ہٹ کر ان سے ذرا اوٹ لے کر ذرا دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، میرے خط کو کیسے ریسپونڈ کرتے ہیں، کیسے اس پہ آپ ریسپانس دیتے ہیں آپس کے اندر، اور کیا ان کا ریپلائی ہے، آپس میں کیا گفت و شنید ہے۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، تو اب وہ خط جب اس نے ڈال دیا، ہدہد نے، معلوم ہوتا ہے کوئی ملکہ سبا کے کوئی خواب گاہ میں ڈال آیا خط، یا جہاں بھی جب وہ ڈال آیا تو ملکہ سبا نے کہا قالت یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف تو ایک بہت ہی باعزت اور بابرکت خط ڈالا گیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بے شک سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک اس میں اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بہت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے۔ یہ واحد مقام ہے کہ جس میں بسم اللہ کو، آیت بسم اللہ کو متن کے اندر لایا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، وگرنہ صورتوں سے پہلے بسم اللہ لکھی جاتی ہے، اس میں دو آراء ہیں کہ کیا وہ بسم اللہ صورت کا حصہ ہے یا نہیں۔ البتہ پڑھنے کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ کا نام لے کر ہی آغاز کرنا چاہیے، تو اس لیے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو شمار کیا جائے گا قرآن کی آیات کے اندر یا نہیں، یہ ایک دوسرا معاملہ ہے۔ اور تعوذ کے متعلق تو ہم پڑھ کے آئے ہیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن مجید پڑھنا شروع کیا کرو، پڑھنے لگو تو تم کہہ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، تو تم اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، تو خط کا متن یہ ہے کہ تم سرکشی نہ کرو میرے مقابلے میں، اور آ جاؤ میرے پاس فرما برداری کرنے والے بن کر۔ قالت، تو کہا اس ملکہ نے، بلقیس نے، جو قوم سبا پر جو حکمرانی کر رہی تھی، قالت یا ایھا الملأ، اس نے کہا میرے درباریوں افتونی فی امری، تم مشورہ دو مجھے اس میرے معاملے کے اندر کہ میں کیا اس میں سے جو ہے وہ فیصلہ کروں اس کے متعلق۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، تم جانتے ہو کہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی کسی کام میں جب تک کہ میں تمہارے سامنے اس کو فلوٹ نہ کر دوں آئیڈیا کو، اور تم حاضر ہو میرے سامنے اور اس میں تمہارے ساتھ مشاورت نہ ہو جائے۔ قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، تو انہوں نے کہا کہ ہم قوت والے بھی ہیں اور سخت جنگ والے بھی ہیں، لہذا لڑائی کا کوئی معاملہ آپ کرنا چاہتی ہیں تو ہم تو تیار ہیں، مستعد ہیں، اس میں بھی ہمیں کوئی جو ہے وہ جھجک نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، لیکن اب یہ کہ معاملے کا جو آخری اختیار ہے وہ آپ کے ہاتھ میں، آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں، فیصلے کا اختیار جو آخری ثواب دیدی وہ آپ کا ہے، وہ آپ بتائیں کہ کیا اب ہم کر گزریں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اب یہ کافی آپ کہہ لیجئے کہ یہ جو ملکہ سبا تھی یہ کافی ذہین بھی تھی، اور فطرت بھی اس کی معلوم ہوتا ہے کہ نیک سرشت تھی، کہ جس طرح وہ اس کو خط ملا تو اس نے کہا کہ یہ ایک باعزت جو ہے یہ میرے پاس جو ہے وہ خط آیا ہے، تو ایسے اسی طرح اب یہ جو اس کا کلام آگے چلے گا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو فطرت بھی سلیم تھی اور ساتھ میں ذہین بھی تھی، فطانت بھی اس کے پاس تھی۔ کہنے لگی کہ میرا جو اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس کہہ لیں، جو ایکسپوئر ہے وہ یہ ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی کے اندر تو بادشاہوں کا دستور یہ ہے افسدوها وجعلوا اعزت اہلیہ، وہ خراب کر دیتے ہیں جو بھی اس کے عزت والے لوگ ہوتے ہیں، اذلتاً ان کے ذلیل لوگوں سے بدل کے رکھ دیتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، اور جو اس علاقے کے عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل لوگوں سے بدل دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے، جب آئیں گے ہمارے پر چڑھائی کریں گے تو پھر ہمیں مغلوب کر دیں گے، اور ہمارے اندر جو گھٹیا لوگ ہیں، پست لوگ ہیں اپنے کریکٹر کے اعتبار سے، یعنی کہ اس اعتبار سے نہیں کہ جن کے پاس مال کم ہے یا اسباب کم ہے، جو اپنے کریکٹر کے اعتبار سے گرے ہوئے لوگ ہیں، وہ پھر گویا کہ بک جائیں گے، ہماری قوم میں سے ایجنٹ بن جائیں گے، اور وہ ایجنٹ بن کر وہ گویا کہ ان کو سپورٹ کریں گے جو ہماری مخالف قوم ہے، اور ہم جو ہے وہ زیر نگی ہوں گے، زیر تسلط ہوں گے، ہم جو ہے وہ مغلوب ہوں گے۔ تو اس طرح یہ بادشاہوں کا معاملہ رہا ہے، اور یہ واقعتاً بڑی حکمت پر مبنی بات ہے کہ عام طور پہ ہوتا یہی رہا ہے کہ جب ہندوستان کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ جب آئے ہیں انگریز، تو انگریزوں نے بھی معاملہ یہی کیا کہ جو اب زیادہ ڈر تو انگریزوں کو نہیں تھا ہندوؤں سے، کیونکہ ہندو تو پہلے بھی مغلوب تھے، محکوم تھے،
لہٰذا وہ مسلمانوں کی محکومی سے نکل کر آپ کہہ لیجیے کہ انگریزوں کی محکومی میں آ گئے. تو ان کے لیے تو چینج آف ماسٹرز کا معاملہ تھا کہ ایک ماسٹر پہلے تھا، اس کو بدلہ دوسرا آ گیا. لیکن مسلمانوں کے لیے معاملہ ایک دم مختلف تھا کہ پہلے وہ حاکم تھے، اب محکوم ہو گئے. لہٰذا انگریزوں کو ڈر مسلمانوں سے زیادہ تھا کہ مسلمان بغاوت کریں گے اور ہماری حکومت کو قائم رہنے نہیں دیں گے. لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے اندر سے ہی جو اب ویک اور پست کریکٹر کے لوگ تھے انہی میں سے لوگوں کو نکالا اور انہی میں سے ان کو بڑے بڑے خطاب اور ٹائٹل دے کہ یہ سر ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے، ان کو بڑے بڑے ٹائٹلز دیے. اور جو کریکٹر کی ویکنس ان کی تھی ان کو استعمال کیا اپنی قوم کے خلاف، اپنی مسلمان قوم کے خلاف، اور ان کے خلاف ان کو جبر کیا اور استبداد کا ذریعہ بنایا. لہٰذا ان کو استعمال کر کے جو شریف لوگ تھے وہ تو دبا لیے گئے، لیکن جو اس طرح کے بدماش اور عیاش قسم کے لوگ تھے ان کو گویا کہ موقع مل گیا اور اس طرح انہوں نے اپنا کام نکلوا لیا انگریزوں نے. اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بات ہم قوم فرعون کے تذکرے کے اندر بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. یعنی کہ جب ہم تذکرہ پڑھ رہے تھے پیچھے فرعون کا، تو وہاں پر بھی یہ بات آئی تھی کہ وہ ملئہم، سورہ یونس میں یہ آیت آئی تھی، علی خوف من فرعون و ملئہم. جو بھی ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ نوجوان، وہ ایمان تو لائے تھے، لیکن ایک اب جو زیادہ لوگ نہیں بھی لا رہے تھے یا جو لوگ ایمان لائے بھی تھے ان میں سے خوف رکھتے تھے وہ لوگ، کہ ان کو خوف تھا من فرعون و ملئہم، ان کے اپنے سرداروں سے جو ان کی اپنی قوم میں سے ایجنٹ بن چکے تھے، لیکن دربار تک اب ان کی رسائی ہو چکی تھی. تھے اسرائیلی ہی، بنی اسرائیل قوم میں سے تھے، لیکن وہ قبطی قوم کے دربار میں جا کر ان کو بڑے اونچے مراتب اور مناصب ملے ہوئے تھے فرعون کے دربار میں. تو وہ اب اعلی کار بن گئے تھے اپنی قوم کو دبانے کے لیے. لہٰذا گویا کہ جیسے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اوپر سے آ کر جو ہے وہ کوئی جاگیردار ہیں، آپ کہہ لیجئے کوئی سرمایہ دار ہیں، تو نیچے مزاروں کو انہوں نے قابو میں کیا ہوا، پوری ان کی جو ہے گویا کہ کوئی ان کا وہ رعیت میں آ گئے ہیں جیسے، تو ان کو نیچے لگا کر تو ان سے جو بھی اب کام نکلوائیں، ان کو استبداد کریں، ظلم کریں، چکی میں پیسیں ان کو، ان کے ذریعے سے ان کو ایز اے چیپ لیبر استعمال کریں، جیسا کہ فرعونیوں کے ہاں ہوتا تھا. یہ چیپ لیبر میں انہی بنی اسرائیلی قوم کو استعمال کر کے احرام مصر کی تعمیر کی گئی. تو یہ کام ہوتا ہے. تو یہ اس نے ملکہ سبا نے جو ہے بڑی ذہانت پر مبنی بات کہی. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف کسی تحفے کے ساتھ. فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، تو دیکھتی ہوں کہ کس کے ساتھ وہ کس قسم کا رسپانس لے کر وہاں سے لوٹتے ہیں، کہ جو میرا ایلچی جائے گا وہ کیسے پھر وہ واپس آتا ہے. میں کسی اپنے جو بھی بھیجے جانے والے جو بھی میرے ایلچی ہیں میں ان کو بھیجتی ہوں. تو گویا کہ اب وہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہی تھی سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپرامنٹ اور ان کا ریسپانس. جیسے سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا تو اب کہا کہ دیکھو ذرا ریسپانس کیا آتا. اب اس نے ایلچی بھیجا کہ دیکھیں کہ ذرا یہ بھی اب کچھ جاننا چاہ رہی ہے ان کے متعلق کہ کوئی جو ہے وہ نرمی کا معاملہ ہو سکتا ہے یا نہیں، یا کس طرح کا ان کا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ ہے. فلما جاء سلیمان، تو جب وہ قاصد آیا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، قال تمدوننی بمال، جب اس نے پیش کیے ہوں گے ہدیے اور تحفے اور سارا کچھ، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم میری مدد کرتے ہو مال کے ساتھ؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو دیا ہے مجھے اللہ نے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تم مجھے دے رہے ہو. یعنی کہ یہ جو تم ہدیے پیش کر رہے ہو، تحفے پیش کر رہے ہو، اس سے بہت بہتر چیز اللہ نے مجھے دی ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، یہ ہدیے تم اپنے پاس رکھو، یہ تم اسی میں تم خوش رہو، یہ تمہیں مبارک ہوں. یعنی کہ اٹھاؤ ان ہدیوں کو اور نکلو یہاں سے. ارجعوا الیہم، جاؤ واپس ان کی طرف. فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، اب آئیں گے ہم ان کے پاس ایسے لشکروں کے ساتھ کہ جس کے مقابلے کی کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہوگی. ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون، اور ہم نکال دیں گے ان میں سے بے عزت کر کے ان لوگوں کو، کہ گویا کہ وہ چھوٹے ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، ذلیل و خوار کر کے اپنے علاقوں میں سے ان کو ہم نکالیں گے. قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا، تو کہا اب سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں میں سے، اہل دربار سے، ایکم یأتینی بعرشھا، تم میں سے کون ہے کہ جو اس ملکہ سبا کے تخت کو میرے پاس لے آئے، قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما برداری اختیار کرتے ہوئے آ جائیں. یعنی کہ حضرت سلیمان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا، ان کو بھی یعنی کہ ان کو بھی انٹیوٹیولی یا شعوری طور پر کسی طرح ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اب اظہار اطاعت کے لیے یہ ملکہ سبا ان کی قوم میرے پاس آ جائے گی. لہذا جس سے پہلے وہ آئے اب ان کو ہم کوئی جو ہے وہ ایک نشانی دکھائیں کہ اللہ نے کس طرح ہمیں قوت عطا کر رکھی ہے، کہ اس کا ہیبت اس کے اوپر پڑے اور پھر وہ ایمان لانے والے بنے. لہذا ابھی میرے لشکروں میں سے کون ہے کہ جو اس کا تخت اٹھا کر لے آئے جس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچے. قال عفریت من الجن، تو ان میں سے ایک عفریت نے، یعنی کہ ایک جن ہوتا ہے نارمل، ایک قوی اور دیو ہیکل ٹائپ جو بہت ہی زیادہ جس میں طاقت ہو، وہ جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن تھا، وہ اٹھا.
کہ گویا کا پورا تخت اٹھا کر لانا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا. کہا قال عفریت من الجن، ان میں سے ایک قوی ہیکل جن نے، جو جنوں میں سے بہت بڑا دیو ہیکل قسم کا جن تھا، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، اس نے کہا میں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. یعنی کہ یہ جو نشست چل رہی ہے، جو مجلس چل رہی ہے، جس سے پہلے کہ یہ برخاست ہو، اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں آپ کے پاس وہ اس کا تخت اٹھا کر لے آؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، بے شک میں طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار یعنی کہ معتبر بھی ہوں، میرے پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. آئی ایم ٹرسٹ ورتھی، میں آپ کے پاس امانتاً وہ اس کو لے کر آؤں گا اس تخت کو. قال الذي عنده علم من الكتاب، انہی میں سے سلیمان علیہ السلام کے لشکروں میں سے ہی ایک شخص جس کے پاس علم تھا کتاب سے. اب یہ کون سا علم تھا اس کے پاس کتاب کا، یہ اب معلوم نہیں ہے. یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، اس کے متعلق کچھ علم نہیں ہے. یہ کون سا علم اس کو دیا گیا تھا کتاب کا، کوئی عملیات تھے یا کیا شے تھی، واللہ عالم. ہم کچھ بھی تعین کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ایک کلیم کیا. اس کا نام آتا ہے آصف بن برقیہ. آصف بن برقیہ نامی یہ شخص تھا. اس کے پاس کوئی کتاب کا اور کتب سماویہ کا اور اللہ کے ناموں کا کچھ ایسا علم تھا، اور یہ انہی کے وزراء میں سے تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے. لیکن وہ کیا علم تھا اور کس قسم کا علم تھا یہ ہم نہیں جانتے. اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میرے پاس تو ایسا علم ہے، یعنی کہ جو بھی مجھے کتاب میں سے علم دیا گیا اس کے ذریعے سے میں تو پلک جھپکنے کے اندر ابھی آپ کو، جتنی دیر میں آپ اپنی آنکھ جھپکائیں گے میں آپ کے سامنے تخت کو لا کے رکھ دوں گا. یعنی کہ یہ جو قوی ہیکل دیو جس کو آپ نے کہا ہے یہ جائے گا اور یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی دربار ختم ہو اور اس سے پہلے میں لے آؤں گا، میں تو پلک جھپکنے کے اندر یہ کام کر سکتا ہوں. اب دیکھیے یہ بات کو سمجھ لیجئے کہ عین ممکن ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا علم ہو جس طرح کہ اب آج کے دور کے اندر کبھی کوئی پہلے جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ادھر آپ نے ایک بات کہی ہے اور امریکہ کے اندر وہ دور دراز اسی وقت وہ بات پہنچ گئی پلک جھپکنے کے اندر. ایک ای میل آپ نے سینڈ کی تو پلک جھپکنے کے اندر. تو اب یہ تخت ہے جو میٹیریل کوئی شے ہے. اب تو ویسے یہ کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بات سمجھنا بھی آسان ہو رہا ہے. جس طرح جب سے 3D پرنٹنگ آ گئی ہے تو اب یہ کہ کوئی فائل ای میل کر دی تو اسی وقت جو ہے اس کا آپ نے 3D پرنٹ لے لیا. تو یہ اب تو ہماری سمجھ میں یہ باتیں آتی ہیں. اب ان کے پاس وہ کیا علم تھا کہ کوئی ایٹمز کو تحلیل کر لے ایک پلک جھپکنے میں، اور جب جہاں پر پہنچ جائے تو دوبارہ وہ اپنی اصل شکل کے اندر وہ آ جائے. واللہ عالم، جو بھی علم تھا. تو یہ جب اس نے کر دیا ایک دم، تو فلما رآہ مستقرا، تو جب انہوں نے دیکھا اسے رکھا ہوا عندہ اپنے پاس، فوراً پاس حاضر ہو گیا وہ تخت. قال ھذا من فضل ربی، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ آزما رہا ہے مجھے تاکہ کہ اب میں اس کے ذریعے شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، میں اس کی ناشکری کرتا ہوں یا اس کا شکر ادا کرتا ہوں. ومن شکرا، تو جس نے شکر کیا فانما یشکر لنفسی، اس کا شکر تو اس کے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے اس کو نفع دے گا. ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جس نے ناشکری کی تو محذوف ہے کہ یہ ناشکری بھی اسی کے خلاف جائے گی، اور میرا رب، میرا پروردگار تو بڑا بے پرواہ ہے، غنی ہے اور بہت کرم کرنے والا ہے، بہت کریم ذات ہے. قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب صورت بدل دو اس تخت کی جو آیا ہے، تاکہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس تخت کو اس کے اندر کچھ ایسی آلٹریشن کر دو کہ ہم دیکھتے ہیں، آزماتے ہیں کہ جب وہ ملکہ سبا یہاں آتی ہے اس تخت کو دیکھنے کے بعد کیا وہ پہچان پاتی ہے اس کو، یا وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے کہ جو راہ نہیں پاتے، وہ پہچان نہیں پاتے اس تخت کو. فلما جاءت قیل اھکذا عرشک، جب وہ آ گئی، اب نو کٹ دی لانگ سٹوری شارٹ، جو کچھ بھی ہوا اس کے مابین، جب وہ آئی، اھکذا عرشک، کہا گیا کہ کیا اسی طرح کا تمہارا تخت تھا اے ملکہ سبا، تمہیں اسی طرح کا دیا گیا تھا. یعنی کہ اب اس کے اوپر ایک ہیبت قائم کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس بھی اسی قسم کا ایک تخت ہے. قالت کا انہ ہو، اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، اسی قسم کا کیا، یہ وہی تخت معلوم ہوتا ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اب جانی کہ دیکھیں ذہین عورت تھی، فوراً پہچان گئی اور کہنے لگی وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور اس نے ساتھ ہی واضح کر دیا کہ ہمیں یہ بات پہلے ہی معلوم ہو چکی ہے، ہمیں یہ پہلے ہی علم دیا جا چکا ہے اس سے پہلے. یعنی کہ جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے، جو بھی آپ کو اللہ نے فضیلت عطا کر رکھی ہے، اور جو آپ کا اللہ نے آپ کے اوپر فضل و کرم کیا ہوا ہے، ہم اس کو دیکھ کر پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں، ہمارے اوپر جو یہ کوئی نیا مشاہدہ نہیں ہے. اھکذا عرشک قالت کانہ ہوا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، ہمیں اس سے پہلے یہ علم عطا کیا جا چکا ہے. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم ہیں فرما بردار، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں. وَصَدَّهَا، اور روکا اسے، مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ،
جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا، یعنی کہ وہ شرک سے اس کو اس اعتبار سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے روکا، جو بھی انہوں نے یہ اس کے ساتھ ایک خوبصورت معاملہ کیا۔ انا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ پہلے کافر قوم سے تھی۔ قیل لها ادخل الصرح، پھر اب اس کو کہا گیا کہ اب تم داخل ہو ایک محل کے اندر۔ فلما رأته، پھر جب اس نے دیکھا، حسبت اللجۃ وکشفت عن ساقیہا، معلوم ہوتا ہے کہ جو محل کا فرش تھا اس کے اندر کوئی ایسے نگینے یا شیشے جڑے ہوئے تھے کہ اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ پانی ہے، اس نے گمان کیا ایک گہرا پانی ہے۔ حسبت اللجۃ وکشفت عن ساقیہا، تو اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی، یعنی کہ اپنے کپڑے کو تھوڑا اٹھایا تاکہ پانی میں سے گزرنا ہے، وہ لباس جو ہے وہ پانی میں گیلا نہ ہو جائے۔ قال انه صرح ممرد من قواریر، تو کہا سلیمان علیہ السلام نے بے شک یہ تو ایک محل ہے جو جڑا ہوا ہے شیشوں سے، اس کے اندر شیشے جڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی پانی نہیں ہے۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہنے لگی ہے میرے پروردگار بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور اب میں مطیع ہو گئی ہوں سلیمان کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام، اس اللہ کے لیے، اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی کہ اب ایک اور اس کے اوپر اتنی بڑی نعمت، وہ سمجھ رہی تھی کہ ہمیں سارا کچھ ہو، شروع میں آیا کہ جو ہدہد نے کہا تھا اس کو تو سارا کچھ عطا کیا گیا اور شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں اور نعمتوں میں سے ہر نعمت، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا دیکھو جس کو تم بڑی نعمت سمجھ رہے تھے ان سے کہیں گنا بڑی نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں، تو تم اس اللہ کو پکارو، اس کو مانو جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تم کدھر جو ہے اتنی چھوٹی چیزوں میں بچلائی جا رہی ہو۔ تو اس کے اوپر دیکھ کر اس کے اوپر حقیقت واشگاف ہوئی اور وہ ایمان لے آئی اور اس نے کہا میں اسلام قبول کرتی ہوں، مطیع ہو گئی سلیمان کے ساتھ اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے۔ یہاں پر یہ دو رکوع قصص النبیین کے انداز میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق مکمل ہوئے۔ اب اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ سَمُود، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف اخاہم صالحہ، ان کے بھائی صالح کو، ان اعبدوا اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ کی، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اچانک وہ دو گروہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی کہ اب دو گروہ ہو گئے، اب اس کے اندر ایک اہل ایمان ہوں گے اور ایک دوسرے کفر کرنے والے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، تو کہا ہے میری قوم کس شے کے لیے تم طلب کرتے ہو برائی کو، کہ تم برائی کو طلب کر رہے ہو بھلائی سے پہلے، بالسیئۃ قبل الحسنہ، تم کیوں جلدی طلب کر رہے ہو کہ تمہارے پر عذاب جلدی آ جائے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اصل بھلائی تو اس شے میں ہے کہ تم مغفرت طلب کرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، تو اس نے کہا کہ ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، جو بھی تم بات کر رہے ہو یہ تمہاری نحوست ہے جو ہمارے اوپر بھی آ گئی ہے، اور تمہاری قوم جو تمہارے اوپر ایمان لائی ہے، جو لوگ تم پر ایمان لائے ان کی کوئی نحوست ہے، وبمن معک جو تمہارے ساتھ ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی اس نحوست کی برائی، کوئی اس کی طرف سے کوئی عذاب، کوئی ایسا بری شکل ہمارے اوپر آ سکتی ہے۔ قال طائرکم عند اللہ، تو اس نے کہا تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم لوگ تو بھٹکائے جا رہے ہو، بچلائے جا رہے ہو، تم کسی درجے میں آزمائے جا رہے ہو، تم کہاں سے بھٹک رہے ہو سیدھی راہ سے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، شہر میں 9 بڑے اشخاص ایسے تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے، کوئی بڑے 9 ان کے چوٹی کے سردار ہوں گے۔ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، تو ان سب نے کہا تم آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی کہ ہم ضرور رات کو حملہ کر دیں گے ان پر، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں پر، یعنی کہ مل جل کر، اب 9 کے 9 بڑے سردار ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں مل کر ان کے اوپر حملہ کریں گے، اور اس کی ضرورت انہیں کیوں پیش آئی، اس کی وجہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ میں عرض کرتا رہا ہوں حضرت شعیب کے تذکرے کے اندر بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی قوم نے بھی یہ کہا تھا کہ لرجمناک، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، جو بھی ہے کہ تمہاری برادری ہے جو تمہارے اندر موجود ہے، لولا رحتک لرجمناک علیک، تو اے شعیب ہم تمہارے اوپر تمہیں رجم کریں گے، سنسار کریں گے، لیکن یہ کہ ہمیں ابھی تمہاری برادری کا ہمیں ڈر ہے، خوف ہے، خدشہ ہے، وہ تمہارے اندر موجود، تو ظاہر ہے کہ ان فائٹ سٹارٹ نہ ہو جائے قبائلی زندگی کے اندر کہ ایک بندے کو پھر اس طرح سے حملہ کر دیا جائے تو وہ اس کے پیچھے جو اس کی برادری ہے، کنبہ ہے، وہ کھڑا ہو جائے، تو اس وقت وہ شے ان کو ڈھال دیے ہوئے تھی، پروٹیکشن کیے ہوئے تھی۔ یہاں میں معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی کوئی ان کی برادری، ان کی قوم موجود تھی۔ اب یہ کہ انہوں نے آپس میں ایکا کیا کہ ہم 9 بڑے سردار ہیں، ہمارے نیچے جتنے لوگ، ہم مل کر ایک وعدہ کرتے ہیں آپس میں، ہم مل کر ان کے خلاف اقدام کریں گے تاکہ جب معاملہ ہو جائے اقدام کا تو کسی ایک کے اوپر بات نہ آئے، نہ پتہ چلے کس ایک نے قتل کیا، سب نے مل کر کیا ہے، اور سب کے خلاف ان کا جوابی مقدمہ جب آئے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمیں تو نہیں معلوم کس نے کیا ہے، اور سب کے خلاف مقدمہ جب جوابی ان کی طرف سے آئے گا تو وہ بھی کمزور اور بودھا ہوگا، ہم 9 ایک طرف ہیں
کس کس کے خلاف وہ اقدام کریں گے۔ یہی معاملہ ہوا ہے مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ جب سازش ہو رہی تھی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے معاذ اللہ، تو اس وقت یہی تھا کہ اب سارے سرداران بیٹھے، انہوں نے کہا کہ آپس میں اب معاملہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم مل کر ان کے خلاف اقدام کرتے ہیں۔ اگر کسی ایک نے کیا تو ان کے اوپر جو ہے وہ بات آ جائے گی، لہٰذا سب نے جو ہے وہ کہا کہ ایک ایک شخص لو اپنے اپنے قبیلوں میں سے اور حملہ کر دو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ معلوم نہ ہو کہ قتل کس نے کیا ہے۔ تو وہی مینٹیلٹی ان کی تھی، اور اسی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ یہ اسی طرح ان کا معاملہ رہا ہے، اور کیسے ہم نے بچا لیا صالح کو، اور کیسے ہم نے بچا لیا شعیب کو علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ، تو ان سب نے کہا کہ تم آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی کہ ضرور ہم رات کو حملہ کریں گے اس پر، وأہلہ، اور اس کے گھر والوں پر، ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم ضرور کہیں گے ان کے ورثاء سے، یعنی کہ یہ تو مر جائیں گے، ان کو تو بڑا یقین ہے کہ ہم صالح کو ان کے گھر والوں کو ہم ہلاک کر دیں گے، جو ورثاء آئیں گے ہم کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم موجود نہیں تھے ان کی ہلاکت کے وقت، اس کے جو بھی اس کے گھر والے آئیں گے ان کو ہم یہ بات کہہ دیں گے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم واقعی سچ بول رہے ہیں، سچی بات کر رہے ہیں، ہم وارث نہیں تھے، ہم موجود نہیں تھے اس کی ہلاکت کے وقت جبکہ ہلاکت ہوئی ہے ان کی اور ان کے گھر والوں کی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ان سب نے چال چلی ہے اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے جو تدبیر کی اس کو تو وہ سمجھتے نہیں تھے، اس کا شعور نہیں رکھتے تھے، وہ تو جب ہوئی ہے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، آپ دیکھیں کیسا انجام ہوا ان کی چالوں کا، اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی قوم کو، سب کے سب، جو 9 سردار تھے ان کی قوم، پوری قوم کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً، تو یہ ان کے گھر ہیں جو خالی پڑے ہوئے ہیں، ڈھہ گئے ہیں، ویران پڑے ہوئے ہیں، بِمَا ظَلَمُوا، ان کے اعمال کی پاداش میں، ان کے جو ظلم انہوں نے کیا اس کے بسبب۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بے شک اس میں ہے نشانی اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو تقوی کی روش اختیار کیے ہوئے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کی بات پر آتے ہو جس کو تم دیکھ رہے ہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بے حیائی کا، لواطت کا عمل کرتے تھے، یہ مجلس میں کھلے عام کرتے تھے، تو سر عام کرنے پر حضرت لوط نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں کوئی حیا نہیں کہ تم آپس میں بالکل علل اعلان، بالکل اب اتنے تم نچت ہو چکے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوۃ من دون النساء، لذت کے ساتھ، شہوت کے ساتھ عورت کو چھوڑ کر، عورتوں کے سوا، بل انتم قوم تجہلون، حالانکہ تم جہالت والے کام کر رہے ہو، بالکل جذبات کی رو میں بہہ کر تم اس قسم کے گندے افعال کر رہے ہو۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، کوئی جواب نہ تھا ان کی قوم کا مگر یہ کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا نکال باہر کرو لوط کو اور اسے گھر والوں کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، انہیں کوئی تقوی کا ہیضہ ہو گیا ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم بہت جو ہے وہ ستھرے لوگ ہیں، پاک ہیں، یہ بہت جو ہے وہ اس عمل سے بچ رہے ہیں اور بڑے پاکی اختیار کی ہوئی ہے انہوں نے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے نجات دی اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، تو ہم نے فیصلہ کر دیا تھا اسے پیچھے رہنے والوں میں سے، ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ وہ پیچھے رہے گی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسائی ان پر بارش، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت بری تھی وہ بارش جس سے جو کی گئی ان لوگوں پر جن کو انذار کیا گیا تھا، جن کو ہم نے خبردار کیا تھا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اب دیکھیے یہاں سے انباء و رسول کا سلسلہ ختم ہوا، اب التذکیر بآلاء اللہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اور اب آپ دیکھیے کہ غیر معمولی سٹائل اس رکوع کا آئے گا کہ کس طرح جو ہے پے در پے سوالات کیے جا رہے ہیں اور اپنے من میں جھانکنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے اندر جھانکو اور جواب دو ان چیزوں کا، اور جو بھی ایک قرآن مجید کی فطری دعوت کا انداز ہوتا ہے، خطبے کا انداز، اس قسم کا انداز آپ کو یہاں پر ملے گا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہہ دیجئے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور سلام اس کے بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، تو اللہ نے چنا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، اللہ ہی چن لیتا ہے ملائکہ میں سے بھی، اور یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، اور رسولوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تعریف اللہ ہی کے لیے اور سلام ہے اس کے بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔
اللہ خیر اما یشرکون، تو کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے؟ کون بہتر ہے ان میں سے؟ اللہ کی ذات زیادہ بہتر ہے یا جو مشرک یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کے ساتھ، انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں، الہہ بنا رکھے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہیں؟ اب اس کے اندر دیکھیے گا، اب ایک انداز ہے استفہام کا، استفہامیہ انداز ہے، اور ایک یونیک سٹائل ہے قرآن مجید کا جو کم و بیش آپ کو یہاں پر ملے گا یا شاذ ہی کچھ اور مقامات پر ملے گا۔ امن خلق السماوات والارض، یا کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور کس نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور پھر اگائے ہیں اس نے اس میں سے باغات جو رونق والے ہیں، سرسبز و شاداب ہیں۔ تو بتاؤ، یہ سرچنگ کویسچنز اب ان کے سامنے بار بار رکھے جائیں گے، یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ تم پیدا کرتے ہو یا اللہ کرتا ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ تم اگاتے ان کے درخت۔ الہ مع اللہ، تو کیا یہ کام ممکن ہے کہ کوئی اور معبود کرے اللہ کے ساتھ؟ الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ تو سب ہٹ رہے ہیں سیدھے راستے سے، عدل سے، اعتدال کے راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ یعنی کہ اب اندر سے جو فطرت کی آواز آئے گی وہ تو ہے کہ نہیں، وہ تو صرف اللہ ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کس نے بنایا ہے زمین کو قرار یعنی کہ ٹھہرنے کی جگہ، اور اس کے مابین کس نے نہریں داخل کی ہیں؟ وجعل لها رواسیا، اور کس نے اس کے مابین لنگر یا پہاڑ گاڑ دیے ہیں؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کس نے دو دریاؤں یا سمندروں کے پانی کے مابین آڑ ایک برزخ بنا دی ہے؟ الہ مع اللہ، تو کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر اللہ کو جانتے نہیں ہیں، اس کے متعلق علم نہیں رکھتے، لہذا مانتے نہیں ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے کہ جو مضطر ہو جائے، تکلیف میں اس درجے آگے بڑھ جائے، کراہنے والا ہو جائے کہ وہ پکارتا ہے اللہ کو، ویکشف السوء، تو اللہ اس سے اس کی برائی، اس کی جو بھی تکلیف اس کو رفع کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور اللہ بناتا ہے انہیں زمین میں جانشین، یعنی کہ ایک کے بعد دوسری قوم، دوسری کے بعد تیسری، پے در پے۔ الہ مع اللہ، تو کیا اللہ معبود ہے یا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ایک الہ تو اللہ ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم میں سے نصیحت قبول کرتے ہیں، نصیحت اخذ کرتے ہیں۔ امن یأتیکم فی ظلمات البر والبحر، کون راہ دکھاتا ہے خشکی کے اندھیاروں میں اور سمندر میں؟ ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر اپنی رحمت سے پہلے، یعنی کہ باران رحمت کے لیے کہ بارش برسنے والی ہے، ہوا پہلے آتی ہے خوشخبری بن کر، اسے کون بھیجتا ہے؟ تمہارے الہہ، تمہارے معبود بھیجتے ہیں یا اللہ بھیجتا ہے؟ الہ مع اللہ، تو کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ جواب وہی ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے، وہ یہ کر رہی ہے۔ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند ہے اللہ جس کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، کون پہلی مرتبہ ابداع کرتا ہے، پہلی مرتبہ ابتداء میں تخلیق کرتا ہے؟ ثم یعیدہ، پھر وہ اعادہ کرے گا، لوٹائے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے، جو آسمان کا پانی ہے اس سے، والارض، اور جو بھی زمین اس میں سے اس کی روئیدگی نکال کر آسمان کا پانی نباتات کی صورت میں وہ رزق برآمد کر دیتا ہے، کون ہے؟ الہ مع اللہ، کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے تم لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو اپنی بات میں، اپنی برہان پیش کرو۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کوئی نہیں ہے جو جانتا ہو آسمانوں میں اور زمین کے، والارض الغیب، جو آسمانوں اور زمین کے غیب پر مطلع ہو جانتا ہو، الا اللہ، مگر صرف اللہ کے، اللہ جانتا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، جو فوت شدہ بھی ہیں، جو جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، کوئی اولیاء اللہ کو، کوئی فرشتوں کو، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو، کوئی اور انبیاء اور رسول کو، جو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، ان کو خود بھی معلوم نہیں کہ وہ برزخ میں سے، اس قبر میں سے اب وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ وہ تو تھک ہار گئے ہیں، ان کا علم تھک ہار چکا ہے، ان کا علم آخرت کے بارے میں بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ تو اب اس شک میں ہی پڑے ہوئے ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اسی کے اندر اب اندھے ہو رہے ہیں۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا، اور کہا جن سب نے کفر کیا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ترابا و آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی مٹی ہو جائیں گے، انا لمخرجون، تو کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ ہمیں واقعتاً کوئی نکالا جانا ہے۔
لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا، بلا شبہ یقیناً وہ وعدہ کیے گئے ہیں، ھذا نحن وآباؤنا، کہ یہ وعدہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد کو اس سے قبل بھی دیا گیا تھا، ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی دیا گیا، ہمیں بھی دیا گیا، ابھی ہمارے آباء و اجداد نہیں اٹھائے گئے، اور پتہ نہیں ان سے پہلے کتنے لوگ دنیا میں آ چکے، وہ ابھی قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، صدیوں پہ صدیاں، ہزاروں سال گزر چکے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو بس نقلیں ہیں، نقل در نقل بات آگے بڑھ رہی ہے، افسانے ہیں پرانے لوگوں کے، پہلے لوگوں کے۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے تم چلو پھرو، چلت پھرت کرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور دیکھو کیسا انجام ہوا مجرمین کا۔ وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے اور ان کا کیا انجام ہوا، اور تم دیکھو اگر تم بھی یہی روش اختیار کیے رکھو گے تو تمہارا کیا انجام ہوگا، اس کو تم خود اپنے ہاتھ سے لکھ لو، ابھی دیکھ لو۔ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہو ان پر اور آپ کسی تنگی کا شکار نہ ہو، مما یمکرون، اس سے کہ جو یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ سورۃ النحل کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت تھی وہ بھی بالکل یہی آیت تھی، ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب یہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یعنی کہ رسول دو ہی باتیں کیا کرتے تھے کہ وعدے کی صورت میں، ایک تو یہ کہ جب تمہارے پاس وعدہ آئے گا قیامت کا، یعنی کہ وہ قیامت کا، اگر تم ایمان نہیں لاتے، میری اطاعت نہیں کرتے تو تمہارے پر قیامت کا عذاب آ جائے گا، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی جو تب تمہارے پر عذاب آئے گا۔ یا یہ ہے کہ دوسرا وعدہ یہ کہ اگر تم مجھے نہیں مانتے تو پھر دنیا کے اندر بھی جو عذاب آنا ہے، جب ایک رسول کسی خاص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے تو اب عذاب استیصال جو آنا ہے وہ تمہارے اوپر آ گزرے گا اگر تم ایمان نہیں لاتے۔ قل عسیٰ ان یکون ردیف لکم، آپ کہہ دیجئے قریب ہے کہ وہ آ ہی پہنچا ہو۔ ردیف کہتے ہیں کہ گھوڑے کے اوپر جو سوار بیٹھا ہوا ہے جو آگے ہے، اس کے پیچھے جو سواری بیٹھی ہوئی ہے جو جڑ کر، تو یہ پیچھے والا ردیف ہے کہ جو اگلے والے کی پیٹھ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ ہے ردیف۔ قل عسیٰ ان یکون ردیف لکم، آپ کہہ دیجئے قریب ہے کہ وہ آ پہنچا ہو، تمہارے بالکل پیچھے ہی ہو، تمہاری پیٹھ پر لگا ہو۔ اشارہ ہو سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے متعلق، اب کچھ زیادہ سال تو نہیں رہ گئے، وہ بھی آنے والا ہے، تم انتظار کر لو، جو بھی ہے معدودہ سالوں کا اتنے سال تم کر لو انتظار۔ ان یکون ردیف لکم بعض الذی تستعجلون، تو تمہارے کچھ حصے، خلاصہ یکون ردیف لکم بعض الذی تستعجلون، کہ تمہیں پھر وہ دے دیا جائے گا جو عذاب تم طلب کر رہے ہو اس کا کچھ حصہ، یعنی کہ یہاں سے زیادہ واضح ہو رہا ہے کہ بعض الذی تستعجلون، جو تم عذاب کی جلدی مانگ رہے ہو اس کا کچھ حصہ، یعنی کہ وہ اس کی پہلی قسط بدر کے اندر پھر آ جائے گی، میں بھی کہ یہ اشارہ اس طرف ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب ابھی جو تاخیر کر رہا ہے، جو بھی اس میں معاملہ ہے وہ تو فضل پر مبنی ہے، لذو فضل علی الناس، وہ تو اپنے لوگوں پر فضل کا معاملہ کر رہا ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے، گویا کہ اللہ قادر نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ اس کی قدرت نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ عذاب دے سکے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے خام خواہ میں بات کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، بلا شبہ آپ کا رب تو یقیناً جانتا ہے جس شے کو جو یہ چھپاتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کے اندر، وما یعلنون، اور جو شے یہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے سینوں کے اندر تو اب یہ ایمان چھپائے بیٹھے ہیں، ان کے اوپر واضح ہو چکا ہے کہ کیا شے حق ہے اور کیا شے باطل ہے، لیکن اب وہ اس ایمان پہ دل تو ٹھک چکا اندر سے، لیکن زدم زدہ اب زبان سے انکار کر رہے ہیں، اب اڑے ہوئے ہیں اپنی بات کے اوپر کہ نہیں ہمیں آپ کی بات نہیں ماننی۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض، اور نہیں کوئی شے پوشیدہ آسمان میں اور زمین میں، الا فی کتاب مبین، لیکن وہ ایک کتاب مبین کے اندر، واضح کتاب کے اندر، علم اللہ السابق، اللہ کی جو علم قدیم کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے، درج ہے۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یقص علی بنی اسرائیل، بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اس حصے کو جو ان کا اکثریت ایسا ہے کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی کہ تورات کے اندر یا انجیل کے اندر جب بعد میں تحریف ہو گئی اور یہ کہ وہ گم ہو گئی ان سے اور پھر یادداشتوں سے مرتب کیا گیا، تو اب یہ ہے کہ جو کتاب کا حصہ جس میں اختلاف ہو رہا ہے، گویا کہ اب اس کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہے،
اب وہ اصل بات جو ان پر واضح نہیں ہو رہی، تو یہ قرآن گویا کہ ایسی بات ہے کہ اب 2000 برس گزر چکے ہیں کہ ان کے پاس اس کتاب کے اندر نامعلوم کہاں کہاں جو ہے وہ اختلاف رائے آپس میں پیدا ہو چکا ہے، تو اب یہ قرآن ان کے اوپر واضح کر دیا گیا، بھیج دیا گیا، تاکہ یہ قول فیصل بن کر اور یہ ان کے مابین کسوٹی بن جائے کہ کیا شے اس تورات کی اور انجیل کی برحق ہے اور کیا اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ تو گویا کہ وہ جو امت روایات میں کھو گئی، وہ اس کو اب ایک ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے یہ قرآن مجید ان کے مابین قول فیصل کی حیثیت اختیار کر گئی۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بلا شبہ آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے مابین اپنے حکم سے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ نہایت غالب ہے اور بہت علم والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّہ، آپ بھروسہ کریں اللہ پر۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک آپ کا موقف واضح ہے، حق پر مبنی ہے، تو آپ کا موقف بالکل روشن ہے، اس کو آپ علی الاعلان جو ہے ڈنکے کی چوٹ بیان کیجیے اور اپنا توکل اللہ پر رکھیے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، آپ جو ہے وہ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، یعنی کہ جو پکار ہے آپ کی دعوت ہے وہ مردوں اور بہروں کے لیے وہ نفع مند نہیں ہو سکتی۔ اذا ولوا مدبرین، جبکہ اب وہ ایسے بہرے ہیں کہ وہ پھیر چکے ہیں اپنی پیٹھ، یعنی کہ اگر کوئی بہرا ایسا ہو کہ جس کو آپ اشاروں سے سمجھا سکتے ہو تو طبیعی ہے کہ وہ آنکھیں آپ کی طرف رکھیں، جب اس نے نگاہیں بھی پھیر لی ہیں تو اب آپ پیچھے سے کیسے سمجھائیں گے؟ آواز تو دے نہیں سکتے، دیں گے تو اس کو سنائی نہیں دیتے، اور یہ کہ دیکھنے کے وہ قابل نہیں ہے، یعنی کہ وہ نگاہیں اس نے دوسری طرف موڑ لی ہیں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ آپ ہدایت پر لانے والے ہیں اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ سنا نہیں سکتے مگر کہ جو ایمان لاتا ہے ہماری آیات پر، یعنی کہ جو اسلام کی روش پر آنے والا ہو، جو اسلام کو رستہ اختیار کرنے والا ہو، اس کو تو آپ سنا سکتے ہیں، اس کے لیے تو یہ ہدایت فائدہ مند ہو جائے گی۔ فہم مسلمون، کہ وہ فرما برداری کرنے والے ہیں، اسلام کی روش اختیار کرتے ہیں، ان کے حق میں تو نفع مند ہو جائے گی۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا، اور جب واقع ہو جائے گی ان پر بات تو ہم نکالیں گے، لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور، تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ، وہ کلام کرے گا ان سے، یعنی کہ لوگوں سے، كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ بے شک لوگ جو تھے ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ یہ قرب قیامت کے متعلق ایک نشانی بتائی گئی ہے احادیث کے اندر صراحت کے ساتھ کہ کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے ایک جانور برآمد ہوگا، یعنی کہ یہ وہی بالکل قرب قیامت کا جب معاملہ ہے کہ جس کے بعد آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ سورج مغرب سے نکل آئے، تو یہ جب بالکل آخری نشانیاں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک جانور نمودار ہوگا زمین میں سے، اور وہ جانور اس طرح سے ہوگا کہ وہ کلام کرے گا، ان سے بات کرے گا، تو وہ لوگ جو ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے وہ ان سے جا کر وہ کلام کرنے والا ہوگا۔ جب وہ واقعہ ہو جائے گی بات ان پر تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین میں سے، وہ کلام کرے گا ان سے کہ بے شک لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ، مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، جو ان میں سے کہ جو جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر وہ علیحدہ علیحدہ کیے جائیں گے، یعنی کہ اب سارے نیکوکار بھی ایک درجے کے نہیں ہیں اور سارے جھٹلانے والے تکذیب کرنے والے بھی ایک درجے کے نہیں ہیں، تو درجہ بندی ان کے اندر بھی ہے، تو کچھ ابو جہل کے لیول کے ہیں، کچھ فرعون کے، کچھ قارون حامان اور نمرود کے لیول کے ہیں، اور کچھ چھوٹے بھی ہیں، ان سے چھوٹے، اس سے کمتر بہت کمتر بھی ہیں۔ اسی طرح کچھ صادق الایمان اہل ایمان ابو بکر صدیق جیسے ہیں، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ بہت اہل ایمان اس سے اور کم درجات ہیں ان کے اندر بھی۔ تو اسی طرح جھٹلانے والوں کے ہم ان کو علیحدہ علیحدہ ان کی گروہ بندی کریں گے، جماعت سازی ان کی علیحدہ علیحدہ کریں گے، حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے، قال اکذبتم بآیاتی، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ان سے کہ کیا تم نے جھٹلایا میری آیات کو، ولم تحیطوا بها علما، حالانکہ تم نے احاطہ کی، حالانکہ کیا صورتحال یہ تھی کہ ولم تحیطوا بها علما، کہ کیا واقعتاً تمہیں سمجھ میں نہیں آیا تھا علم، تم احاطہ نہیں کر پائے تھے ہمارے علم کا۔ اما ذا کنتم تعملون، یہ معاملہ یہ تھا کہ تم کیا عمل کرتے تھے پھر، یعنی کہ جو تم کیا کر رہے تھے تم لوگ، تمہارا عمل کیا تھا، یا یہ کہ کیا واقعتاً تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، حقیقت تمہارے پر منکشف نہیں ہوئی تھی، جو بات رسول سمجھا رہے تھے وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تمہارے دل میں ٹھک نہیں رہی تھی، یہ معاملہ تھا، یا یہ کہ تم عمل پھر کیا کر رہے تھے؟ اگر معاملہ یہ نہیں تھا پہلے والا تو پھر کیا تم نے عمل کیا؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، تو واقع ہو جائے گی بات ان پر اس کے بدلے جو انہوں نے ظلم کیا، فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، تو اب بول نہیں سکیں گے۔
اب واقع ہو گئی بات کہ اصل میں تو ظاہر ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، ہٹ درمی میں، تعصب میں، زدم زدہ وہ یہ حرکت کر رہے تھے، لہٰذا اب ظلم پہ اڑے ہوئے تھے، لہٰذا اب وہ بول نہیں پاتے، ان کی جو زبانیں گم ہو چکی ہیں، بند ہو چکی ہیں، اب کلام نہیں کر پا رہے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا ان سب نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے رات کو بنایا ہے آرام کے لیے، سکون کے لیے، اور دن کو ہم نے روشن کر دیا دکھلانے کے لیے کہ اس میں لوگ اٹھتے ہیں اور معاش کی جدوجہد میں اور اپنے دیگر کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں یقیناً نشانیاں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ ویوم ینفخ فی الصور، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، تو گھبرا جائے گا جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ نے چاہا، یعنی کہ یہ عام گھبراہٹ ہے جو طاری ہو جائے گی زمین و آسمان کے اندر جو بھی شے ہے اس کے لیے، لیکن جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ وہ تو ہم دیکھ کر آئے کہ وہ جو فضا اکبر ہے، جو بڑا، وہ جو سورۃ الانبیاء کے اندر غالباً ہم نے اس کے اختتام پر دیکھا تھا، تو اس سے جو ہے وہ اہل ایمان بچا لیے جائیں گے۔ تو جو بھی صادق الایمان ہوں گے اللہ رب العزت ان کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے بچائیں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْا دَاخِرِينَ، اور وہ سب آئیں گے سر جھکائے ہوئے، یعنی کہ اب ان کو پیش کیا جائے گا اللہ رب العزت کے سامنے بالکل اس حال میں کہ وہ چھوٹے بن کر سر جھکائے ہوئے پہنچ جائیں گے۔ لیکن جو اہل ایمان ہے، صادق الایمان، ان کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بھی، جب قیامت کا دن بھی برپا ہو جائے گا، اس دن بھی اللہ رب العزت اس دن کی سختیوں سے اور اس دن کے خوف سے کہ جس دن دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی کہ کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، اس روز بھی ان کے اوپر ایک امن کی سی کیفیت اللہ رب العزت طاری کر دے گا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا، اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، تحسبوها جامدتاً، آپ گمان کریں گے کہ انہیں جمے ہوئے، یعنی کہ وہ مضبوط ہیں، جامد ہیں، ٹھوس ہیں، بالکل اپنی جگہ پر سالڈ کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح آج نظر آ رہے ہیں۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ چل رہے ہوں گے بادلوں کی مانند، یعنی کہ قیامت کا منظر تو پھر یہ ہے کہ وہ ریت ہو جائیں گی بالکل، اور یہ کہ اڑ رہے ہوں گے بالکل روئی کے گالوں کی مانند یا دھنکی ہوئی اون کی مانند۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ تو اللہ کی کاریگری ہے جس نے پختہ بنایا ہے ایسے ہر شے کو، ایسے جیسے یہ پہاڑ ہیں ان کو کیسے پختہ کر دیا۔ انہ خبیر بما تفعلون، بلا شبہ وہ خوب باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آئے گا کسی نیکی کے ساتھ تو اس کے لیے بہتر ہوگا اس میں سے۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ گھبراہٹ سے اس دن امن میں رکھے جائیں گے، یعنی کہ دیکھیے جو اہل ایمان ہیں وہ اس دن معمون کر دیے جائیں گے قیامت کے روز، ان کو تو جو نیکی دی جائے گی وہ بہتر دیا جائے گا، بہتر 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، 100 گنا، جتنا بھی ہے اس سے بھی زیادہ یہ اللہ رب العزت ان کو عطا کریں گے، اور اس دن ان کو حالت امن میں، حالت چین کے اندر اللہ رب العزت رکھیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو آئے گا برائی کے ساتھ، فکبت وجوہہم فی النار، تو وہ اوندھے منہ کر کے ڈال دیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں۔ ہل تجزون الا ما کنتم تعملون، تو نہیں تم آج بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو کچھ بھی تم عمل کرتے تھے۔ یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جو برے اعمال تھے، اب انہوں نے اس برے نتیجے اور انجام کو پا لیا ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها، بے شک مجھے تو حکم دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں عبادت کروں اپنے رب کی، اس شہر کے رب، هذه البلدۃ، اس شہر کے رب کی، الذی حرمها، جس نے اسے حرمت دی ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور جس کو اس نے محترم ٹھہرایا ہے اور اسی کے لیے ہر شے ہے، یعنی کہ اس حرمت والے شہر کو جس کو اللہ نے حرمت عطا کر رکھی ہے، محترم ٹھہرایا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہر چیز ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار بن جاؤں۔ پہلی بات یہ، آپ پہلی بات ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں عبادت کروں اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اور یہ کہ جو شے بھی ہے اس شہر کے اندر، اس شہر کے رب کے اوپر ایمان لاؤں، اور اس شہر کے اندر جو بھی چیز ہے، جو بھی اللہ نے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہر شے اللہ ہی کی ہے، لہٰذا مجھے حکم دیا گیا کہ پہلا مسلم بنوں، فرما بردار بنوں۔ اور دوسری بات، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میں تلاوت کروں ان کے اوپر قرآن کی، یعنی کہ میرا تو فرض منصبی یہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کو تو ہم نے بھیجا ہے کہ آپ ان کے اوپر ابلاغ کر دیں، تبلیغ کر دیں جو کچھ بھی نازل کیا ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے تو حق رسالت ہی ادا نہ کیا۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جس نے ہدایت پائی تو بے شک صرف وہ ہدایت اس نے پائی اپنی ذات کے لیے، اس کی ہدایت اس کے لیے ہے۔ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، اس کا فائدہ اس کو ہوگا اور جنات میں جائے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو کہہ دیجئے اس کا وبال میرے اوپر تو نہیں آئے گا، محذوف ہے تو وہ اس کے لیے، اس کے برے اعمال اس کے لیے ہوں گے۔ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں تو صرف انذار کرنے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں۔
وقل الحمد للہ، اور آپ کہہ دیجئے کل کی کل تعریف اللہ کے لیے ہے، سنوریکم آیاتہ فتعرفونہا، ان قریب وہ دکھائے گا اللہ تمہیں اپنی نشانیوں میں سے، پھر تم پہچان لوگے انہیں۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور نہیں آپ کا رب ہرگز غافل اس سے کہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ یہ گویا کہ بالکل وہ آخری جو انداز ہوتا ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، کہ میرے ذمہ تو صرف جو ہے ہمارے ذمہ تو آخر میں بالآخر پہنچا دینا ہی ہے اس اللہ ہی کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب العالمین ہے۔ یہاں پر یہ سورہ مبارکہ الحمدللہ سورۃ النمل مکمل ہو گئی۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم سورۃ القصص سے آغاز کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔